ایک طرف روشنیوں کی چکاچوند، زندگی کے بھڑکیلے رنگ، افراتفری، تیز رفتاری، اور دوسری طرف دھیرے دھیرے چلنے والی ندی کی مانند زندگی، رواں دواں، اپنے رنگوں میں رنگی ہوئی، آہستہ مگر مسلسل حرکت میں، دنیا کی گہما گہمی سے دور، نہ گھر کی فکر۔ کم خواہشیں، کم ضرورتیں، اپنی زندگی اور اسباب زندگی اپنے کاندھوں پہ اٹھائے، خانہ بدوشوں کی چلتی ہوئی یہ دنیا۔ خانہ بدوش پاکستان اور بھارت کے علاوہ یورپ، افریقہ، وسطی ایشیا، منگولیا اور افغانستان کے مختلف علاقوں میں بستے ہیں۔ پاکستان میں خانہ بدوش تھرپارکر، چولستان، بلوچستان، پنجاب کے میدانوں سے لے کر شمال اور کشمیر کے پہاڑوں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ خانہ بدوشوں کے مختلف قبیلوں میں گجر بکروال اپنی منفرد اور قدیم طرز زندگی کو آج بھی اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ خانہ بدوش 5ویں صدی عیسوی میں وسط ایشیا سے نقل مکانی کر کے ہندوستان آئے، مختلف علاقوں میں اپنی ریاستیں قائم کیں۔ 12ویں صدی عیسوی میں گجروں کی آخری ریاست گجروانا بیرونی یلغار کے بعد شکست سے دوچار ہوئی اور گجر قوم ہندوستان کے طول و عرض میں بکھر گئی۔ اب گجر بھارتی مقبوضہ کشمیر کے علاقے پیر پنجال سے لے کر آزاد جموں کشمیر اور پنجاب کے درمیان بسیرا کیے ہوئے ہیں۔ سرما کی آمد ہے۔ گجر بکروال، یہ موسم پنجاب کے میدانی علاقوں خصوصاً گجرات، منڈی بہاؤالدین، جہلم اور ضلع اٹک کے جنگلوں میں گزارتے ہیں۔ بابا نوردین کا جتھا گجر خان کے جنگلوں میں ڈیرے ڈال چکا ہے۔ گھاس پھوس اور سرکنڈوں سے بنے یہ گھروندے بس اسی موسم کے لیے ان کا سہارا ہوں گے۔ سردیوں کا یہ موسم گجر بکروالوں کے لیے میل ملاپ اور ایکتا کا موسم ہے۔ مسلسل گردش میں رہنے کے باوجود گجر قبیلوں کا ایک مضبوط خاندانی نظام ہے۔ نومبر اور اس سے اگلے چند ماہ ان کے لیے فراغت اور سکون کے دن ہیں۔ اسی عرصے میں دور دراز کے ساتھی آن ملتے ہیں۔ بیاہی بیٹیاں
گھر آ کر ماں باپ سے اپنے دکھ درد بانٹتی ہیں۔ سارا خاندان اکٹھا ہو جاتا ہے، نئی نسبتیں طے ہوتی ہیں۔ بابا نور الدین کے قبیلے میں شادی کی تیاری ہے۔ عورتوں کی ٹولیاں جگہ جگہ بیٹھ کر اپنے ویر کے سہرے گاتی ہیں۔ جسم میرو پاکسا تہان باسے روح وطن کی مالیاں مالیاں ماں پھر جان جان حیران میری مالی اچیاں خالیاں خالیاں ماں۔ مارچ کی ایک جگمگاتی صبح بہار کی دستک کوچ کی صدا لگاتی ہے۔ موسم بدلا، جیون بدلا، بدلی دکھ کی سکھ کی دھارا۔ زندگی چند دن کے لیے ایک مقام پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ وقت کا بہاؤ اب اسے دوسری سمت دھکیل رہا ہے۔ جتھے میں جتنے لوگ آئے تھے ضروری نہیں وہ سب واپس بھی جائیں۔ کچھ لوگ زندگی کا یہ سفر تمام کر کے رخصت ہوئے، کچھ نئے مہمان اس ڈگر کا حصہ بنے۔ یہ وقت کا بہاؤ ہے، زندگی کا چکر ہے۔ روز کتنا سفر کرنا ہے، کس سمت جانا ہے، کہاں پڑاؤ ڈالنا ہے، کہاں رات بسر کرنی ہے۔ نو آبادیاتی دور سے طے شدہ نظام بکر والوں کو اپنی راہوں سے ہٹنے نہیں دیتا۔ کارواں دو جتھوں میں چلتا ہے، ایک جتھا نوجوانوں اور بھیڑ بکریوں پر مشتمل ہے۔ یہ جتھا اندرونی راستوں سے ہوتا گلے کو چراتا آگے آگے چلتا ہے۔ عورتوں، بچوں اور بزرگوں پر مشتمل دوسرا جتھا اپنے مال و متاع اور اسباب زندگی سمیت محو سفر ہوتا ہے۔ بکری رات چلے اکثر وہ بکری پھر دن کوئی جگہ مل جائے تو انہیں دن نے ہم نہیں چڑھتا راب
جن کی دن دھوپ وے گڈیوں کو رش وے جس انہیں خبر وے کہ آج ڈیرا مارو فلانی جا پہنچے گو بھی ہوتا ہے رات جس ٹائم میں پہنچیا می روٹی شوٹی کھا گا چاہ پیے گا جو کچھ بھی ہے پھر اردو بکریاں نے پھر سیکھ لیے گا اس میں ہم بے دیوا صحیح تک چلا اس میں رہ کے 5-6 مہینہ پھر ہم واپس چلا یہ مارو یہ پیش ہو جی گزر اوقات کرا بعد میں ویسی چار کے پانی کے کنارے خیمے لگا کر کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے. اس دوران گھوڑے اور خچر بھی چر لیتے ہیں. بکروال زندگی کے اس سفر سے مطمئن ہیں. خدا کی زمین لامحدود ہے اور ان کی ضرورتیں محدود. اسی لیے بکروال کبھی بھوکے نہیں سوئے. ساری زندگی مالیاں کا خیال گزر جائیں. کوئی اپنا پنجاب میں آئے, کوئی گلگت میں آئے, کوئی کہتے ہیں دور دور کھنڈیا میں. ہمارا جڑی خانی بدوش ہے نا, ہماری خانی بدوشی اسی طرح چلی ہے شروع سے, یا مار میں ویسی لے کے چلتا رہا. کوئی اپنی زمین باڑی کو کام نہیں کیا, کسی کی نوکری نہیں کرتا, کسی کی پوری مزدوری نہیں کرتا, بس اپنا مال سامنے رکھائیں. رات بھر کے آرام کے بعد اگلی صبح پو پھٹنے سے پہلے ہی قافلہ اگلی منزل کی راہ لیتا ہے. لگ بھگ 800 کلومیٹر طویل ہجرت روزانہ 10-12 کلومیٹر کی مسافت سے طے ہوگی. نئی زندگی نئی امنگ کے ساتھ ان کا رخ وادی نیلم کی طرف ہے. برس ہا برس سے میلوں پیدل سفر طے کرتے, عارضی پڑاؤ کرتے, یہ خانہ بدوش اپنے گلے کے کفیل اور محافظ, جنہیں نہ اپنے کھانے پینے کی فکر, نہ آرام و آسائش کی طلب, اپنا گلہ ہی ان کی کل کائنات ہے. بکروال سینکڑوں کے ریوڑ میں نہ صرف ہر جانور کو پہچانتا ہے اور خصوصی نام سے پکارتا ہے, بلکہ ہر جانور بھی مالک کے ہر اشارے کو سمجھتا ہے. سڑکوں پر لوگوں اور گاڑیوں کے دن بدن بڑھتے رش نے ان کے سفر کی سختیوں کو مزید بڑھا دیا ہے. پرخطر راستوں میں اپنے ریوڑ کو گاڑیوں اور ممکنہ حادثوں سے بچاتے بکروال اس امید پر چلتے چلے جاتے ہیں کہ جلد وہ اپنی ہری بھری چراگاہوں تک پہنچ جائیں گے اور یہ دکھڑے ختم ہوں گے.
ایک سفر کا انجام ہے اور ایک نئے سفر کا آغاز ہے. دنیا کے شور سے دور تا حد نگاہ سرسبز چراگاہیں، دریا اور ندیوں کی موسیقی، آنکھوں میں تراوت جگاتی ہریالی اور بانسری کے سر، یہی نظارے اور بہاریں طویل ہجرت کرنے والوں کا انعام ہیں. جون کا مہینہ ہے، جشن اور تہوار کا موسم ہے. وادی نیلم کے میدان بکر والوں کے خیموں سے سج گئے ہیں. بکر والوں کا اصل تہذیب و تمدن اور رہن سہن ان کے پڑاؤ کے دوران ہی دیکھا جا سکتا ہے. ان لوگوں نے اپنے قدیم رسم و رواج کو زمانے کی تیز رفتاری میں کھونے نہیں دیا. عورتیں کڑھے ہوئے لباس پہنتی ہیں اور بالوں میں مینڈیاں بناتی ہیں. آج بھی مرد اپنی مخصوص داڑھی اور پگڑی سے پہچانے جاتے ہیں. خواتین معمول کے کاموں سے فراغت کے بعد سلائی کڑھائی اور دیگر مشاغل میں مصروف رہتی ہیں. ٹیکس ادا کرنے کے باوجود بکر والوں کو عام شہریوں جیسے حقوق حاصل نہیں. محکمہ جنگلات بکر والوں سے اکثر نالا نظر آتا ہے. ان کی بکریاں جہاں سے گزر جاتی ہیں وہاں گھاس تو گھاس جتنی بھی نو پود ہے نیو جنریشن جنگل کی، وہ اگر یہاں سے گزر جاتے ہیں وہ بالکل مسمار کر ختم کر کے جاتی ہیں. تو ان کے لیے خاص ٹریک محکمے نے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ اسپیشل ٹریک سے جائیں، پورے جنگل میں اس طرح نہ جائیں. یہ پھر بھی وائلیشن کر جاتے ہیں، مستقل ان پر نگرانی نہیں ہو سکتی ہے. کوئی بھی نہیں ہے، کوئی واچر شاچر کرتا رہے تنگ، اور کوئی بھی نہیں تنگ کرتا. گاڑ کیا ہے اتنا روپیہ 1000-1200 لے لیں 2000 تک. گاڑ کیا تو موڑ لیا، ہم اپنی مجبوری سے پیسہ دیا، مجبور وہاں مال بھوکا ہوا تو پھر دیا پیسہ. آم دیا جو آ جا نا گیٹ بچ اس کو تو آم دیا. بکروال خانہ بدوشوں کی سفر در سفر زندگی میں بیماریوں کے خلاف کوئی مزاحمت نہیں. انجان مرض ان کو خاموشی سے نگل لیتے ہیں. یہاں علاج کا کوئی تصور نہیں. برونکائٹس ہو جاتی ہے ان کو، اور استھاما ہو جاتا ہے ان کو، اور اکثر اوقات ان کی جو ویکنس جو ہوتی ہے نا تھکاوٹ کی وجہ سے یہ بہت ہی لاغر ہو جاتے ہیں. بچے پڑھ کر کیا کریں گے؟ پڑھ لکھ کر اپنے باپ دادا کا کام چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ یہی سوالات خانہ بدوشوں کی تعلیم سے محرومی کا باعث ہے. خانہ بدوش طرز معاشرت کو محفوظ کرنے والے اداروں اور افراد کی کاوشوں سے اب گجر کمیونٹی میں تعلیم کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے. موبائل اسکول کھولے جا رہے ہیں جو پڑاؤ کے دنوں میں بچوں کو باقاعدہ تعلیم دیا کریں گے. علم کی روشنی پھیلے گی
इनकी जिंदगियों से अंधेरे दूर होंगे। जदीद टेक्नोलॉजी की अलगार और माशरती और माशी दबाव ने बक्करवालों की कदीम तहसीब बल्कि उनके वजूद को खतरे में डाल दिया है। उनकी नई नस्ल खाना बदोशी और गल्लाबानी तर्क करके मुस्तकिल आबादकारी और दूसरे पेशों की तरफ माइल नजर आती है। जड़ा हमारा वे थैला में था आटा दाना का, हूं उसके बदले हमने पेंटी टीन खरीद लिया। हूं हमने वे हलन ही नहीं देता। बेड खरीद लिया, खट खरीद ली, बकरी बेची, भेड़ बेची, कच्चर घोड़ा बेचिया, ते वे चीज खरीद गया। हूं टारी जी बना ली। हमारी स्टेट को, हमारी गवर्नमेंट को, रियासत को ये देखना चाहिए कि ये लोग सेटल नहीं हो रहे बुनियादी तौर पे। ये लोग बुनियादी तौर पे मायूस हो रहे हैं। इनका सेटल होना जो है ना, ये इनकी तरक्की की अलामत नहीं है, इनकी मायूसी की अलामत है। ये समझते हैं कि हमें स्टेट किसी तौर भी इनकरेज नहीं करती, हमें कम्युनिटी की तरफ से किसी तौर भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता। ये उस वजह से ये लोग जो है ना, ये मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके निकल रहे हैं। और अगर खुदा ना खास्ता है कहीं ये सारे लोगों अपने पेशे से इलाज हो गए तो ये इस हमारे लिए, स्टेट के लिए, इस कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा होगी। गवर्नमेंट एक तरफ से ये प्लान करती है कि जी लोगों को फंडिंग की जाए, उनको विदाउट इंटरेस्ट आप कर्जे दें कि जी वो माल मवेशी पालें, भेड़ बकरियां पालें। तो इसके साथ ही हमें अटैच करना चाहिए इस बात को कि हमारी इस मुल्क की जो कम्युनिटी ऑलरेडी ये काम करती है, उनके लिए भी इसी तरह के पैकेजेस आने चाहिए ताकि उनकी इस कारोबार में, इस पेशे में कमी न हो, बढ़ोतरी होती है। इनका नस्ली, लिसानी, सकाफती और अदबी विरसे का तहफ़्फ़ुज़, आमदोरफ्त के रास्तों और चरागाहों का तयन, इनकी और इनके माल मवेशियों के लिए इलाज मुआलजे की सहूलतें फराहम होंगी। तब कहीं जाकर बक्करवाल कबीलों का मुस्तकबिल महफूज होगा। तनव्वु जिंदगी का हुस्न है। जिंदगी के हर जायके को चख कर और हर रंग में ढल कर जमाने से गुजरना ही असल जिंदगी है। हर इंसान पैदाइशी खाना बदोश है और ये दुनिया महज वक्ती पड़ाव। गर्मी, सर्दी और हर धूप छांव में महवे सफर बंजारा हमें जिंदगी में हरकत का दर्स दे रहा है। ये बंजारा चलता रहेगा और जिंदगी का सफर जारी रहेगा। सावन पादरे फर के कतक कदे आवे केड़ी कड़ी में काग उड़ारियो मंगर पोदे मामा रात जागू मंगर पोदे मामा रात जागू फगन ज़ारे काग उडम ते फाल कल्लो रोटी चिरे